نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ کمزور، فقیر اور گمنام مسلمانوں کی فضیلت کا بیان۔ قال اللہ تعالی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک رکھیں جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، اس کی رضا کے طالب ہیں، اور تیری آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کیا میں تمہیں جنتیوں کی خبر نہ دوں؟ پھر آپ نے خود ہی جواب دیا، ہاں، جو کمزور سمجھا جاتا ہے اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ اسے پوری کر دیتا ہے۔ کیا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ پھر جواب دیا، ہر تند خو، سرکش، بخیل یا اترا کر چلنے والا اور متکبر شخص۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فوائد نمبر 1، اس حدیث میں ان کمزور، غریب اور گوشہ خمول میں رہنے والے لوگوں کی فضیلت کا بیان ہے جن کو معاشرے میں کوئی امتیازی مقام حاصل نہیں ہوتا، لیکن وہ ایمان و تقوی کے ایسے بلند مقام پر فائز ہوتے ہیں کہ اگر اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ نمبر 2، اس میں تواضع اور گمنامی کی فضیلت اور تکبر، بخل اور شہرت و نموری کی حوث کی مذمت ہے۔ حضرت ابو العباس سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزرا تو آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے فرمایا کہ تیری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ یہ معزز لوگوں میں سے ہے، اللہ کی قسم یہ اس قابل ہے کہ اگر کہیں پیغام نکاح بھیجے تو اس کا نکاح کر دیا جائے، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو سفارش قبول کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش رہے۔ پھر ایک اور آدمی وہاں سے گزرا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پھر پوچھا کہ اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کا تعلق فقراء مسلمین سے ہے، یہ اس لائق ہے کہ اگر نکاح کا پیغام دے تو اس سے نکاح نہ کیا جائے، اور اگر سفارش کرے تو سفارش قبول نہ کی جائے، اور اگر کوئی بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فقیر پہلے شخص جیسے دنیا بھر کے آدمیوں سے بہتر ہے۔ رواہ البخاری۔ فائد نمبر 1، اس میں ان فقراء مسلمین کی فضیلت، عظمت کا بیان ہے جنہیں معاشرے میں ان کی غربت کی وجہ سے نہ کوئی جانتا ہے نہ اس کا احترام ہی کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان میں سے ایک ایک شخص دنیا بھر کے انسانوں سے بہتر ہے جو ایمان و تقوی سے محروم ہوں۔ نمبر 2، اللہ کے ہاں اصل اہمیت ایمان و تقوی کی ہے، نہ کہ نسب اور ظاہری شان و شوکت کی۔ نمبر 3، نکاح کے لیے نیک مرد اور نیک عورتوں کا انتخاب کیا جائے چاہے وہ غریب ہی ہوں، کیونکہ دینی اعتبار سے وہ دوسرے مسلمانوں کو کفن یعنی ہم پلہ ہیں، یعنی دینی کفایت، قرب، تناسب اور برابری دیکھی جائے، محض دنیاوی کفایت ہی کا خیال نہ رکھا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوا، جہنم نے کہا میرے اندر سرکش اور متکبر انسان ہوں گے، اور جنت نے کہا میرے اندر کمزور اور مسکین لوگ ہوں گے۔ چنانچہ اللہ نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا۔ جنت سے کہا، اے جنت تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں نے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا،
اور دوزخ سے کہا اے جہنم تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے سے جسے چاہوں گا عذاب دوں گا، تم دونوں کا برنا میری ذمہ داری ہے۔ رواہ المسلم۔ نمبر 1 فائد حدیث میں ضعیف اور مساکین سے مراد وہ اہل ایمان تقوی ہیں جو صبر و قناعت سے زندگی گزار دیتے ہیں لیکن دنیا کمانے کے لیے مکر و فریب سے کام نہیں لیتے۔ حدیث میں ان کے لیے بشارت ہے، ان کے برعکس اللہ کے احکام سے سرتابی کرنے والے جبابرہ اور متکبرین کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی پسند ہے کہ وہ ان قسموں میں سے جس قسم میں چاہے اپنا شمار کر لے۔ اللہ محفوظنا منہم۔ نمبر 2 جنت اور دوزخ کا یہ مکالمہ کوئی ناممکن بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے اندر ادراک و شعور پیدا کر دینا جس سے وہ باہم بحث و تکرار کریں کوئی مشکل کام نہیں۔ اس لیے اس قسم کی احادیث کی تعویل کے چنداں ضرورت نہیں، لیکن انہیں ایک اپنے ظاہر ہی پر معمول کیا جائے۔ یہ روایت مسند احمد 79 میں تفصیل کے ساتھ آئی ہے اور رواہ بخاری کتاب التفسیر میں ابو سعید خدری کی روایت سے زیادہ مفصل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً قیامت والے دن موٹا تازہ بڑا آدمی آئے گا، اللہ کے ہم مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہ ہوگا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائد نمبر 1 اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں شان و شوکت کہ ان کا مظاہرے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی جن کو اہل دنیا اہمیت دیتے ہیں، وہاں تو انسان کا ایمان اخلاص و تقوی دیکھا جائے گا اور اسی بنیاد پر اس قدر قیمت ہوگی، اور اس لیے انسان کی اصل توجہ اپنے دل کی اصلاح کی طرف ہونی چاہیے، نہ کہ صرف پرورش جسم کی طرف۔ نمبر 2 روز قیامت جہاں انسان کے اعمال کو لے جائیں گے تو وہاں خود انسان کا وزن بھی ہوگا، اور جو شخص جتنا زیادہ متقی پرہیزگار اور زاہد ہوگا اتنا ہی اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ نیکیوں کا وزن کا زیادہ ہونا باعث نجات ہے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ ایک سیاہ فام عورت یا کوئی نوجوان مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا، راوی کو شک ہے کہ وہ عورت تھی یا نوجوان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گم پایا تو اس کی بابت پوچھا کہ لوگوں نے بتلایا کہ وہ فوت ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو تم نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہ دی؟ گویا کہ لوگوں نے اس کی وفات کے معاملے میں کو حقیر گردانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر بتلاؤ، چنانچہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قبر بتلائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی، پھر فرمایا بے شک یہ قبریں قبروں والوں کی پر تاریکی سے بری ہوئی ہیں، میرے ان پر نماز پڑھنے سے یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے لیے روشن فرما دیتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائد نمبر 1 بعض دوسری روایت کی بنیاد پر علماء نے اسی بات کو راجح قرار دیا ہے کہ جھاڑو دینے والی ایک عورت تھی۔ نمبر 2 اس میں ایک تو مسجد کی صفائی کی فضیلت اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال خلق و تواضع کا بیان ہے۔ نمبر 3 اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل خیر و صلاح کی جنازوں میں شرکت کرنی چاہیے، اور شرکت سے محرومی کی صورت میں اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سی پراگندہ غبار آلودہ اشخاص جنہیں دروازوں ہی سے دھکیل دیا جاتا ہے، اگر اللہ پر قسم کھا لیں تو ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ رواہ مسلم۔ فائدہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو گندے کپڑے پہنے اور پراگندہ بار رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو گندے کپڑے پہننے یا پراگندہ بار رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ شریعت نے صفائی کو پسند کیا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی صاف رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کا لباس یا حلیہ زیادہ باروب نہیں ہوتا اور نہ معاشرے میں ان کا کوئی وقار ہی ہوتا ہے اور زاہد کی وجہ سے اچھے لباس کا اہتمام بھی نہیں کرتے، تاہم ان کے تقوی اور شرعی احکام کی پابندی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قسم ضرور پوری فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والے اکثر مساکین لوگ ہیں اور دولت مند روکے ہوئے ہیں، البتہ دوزخ والوں کو دوزخ میں لے جانے کا حکم دیا گیا۔ اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والی اکثر عورتیں ہیں، رواہ البخاری و مسلم۔ فوائد نمبر 1، جنت دوزخ کے یہ احوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صیغہ ماضی سے بیان فرمایا کیونکہ ان کا وقوع ماضی کی طرح یقینی ہے، یا کشف کے طور پر آپ کو ان کا مشاہدہ کروایا گیا۔ نمبر 2، عورتوں کے زیادہ جہنم میں جانے کی ایک بڑی وجہ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ وہ اکثر لعن طعن کرتی ہیں اور خاوند کی ناشکری زیادہ کرتی ہیں جس سے پتہ چلا کہ خاوندوں کو آزار پہچاننا بڑے جرائم میں سے ہے۔ آزار پہچانا بڑے جرائم میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گہوارے میں 3 بچوں نے کلام کیا۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور صاحب جریج رحم اللہ نے، اور جریج ایک عبادت گزار آدمی تھے، انہوں نے ایک کٹیا عبادت کے لیے جھونپڑی بنائی ہوئی تھی کہ ایک روز وہ اس میں تھے کہ ان کی والدہ ان کے پاس آئی جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ والدہ نے آواز دی، اے جریج، تو جریج نے دل میں کہا، اے میرے رب، میری ماں مجھے بلا رہی ہے اور میں نماز میں مصروف ہوں۔ وہ نماز ہی میں متوجہ رہے، چنانچہ ان کی والدہ واپس چلی گئیں۔ دوسرے دن پھر وہ آئیں جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے آواز دی، اے جریج، انہوں نے پھر دل میں کہا، اے میرے رب، میری ماں مجھے بلا رہی ہے اور میں نماز میں ہوں، چنانچہ وہ نماز ہی میں متوجہ رہے اور والدہ چلی گئی۔ تیسرے دن پھر وہ آئی جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے آ کر کہا، اے جریج، انہوں نے دل میں کہا، اے میرے رب، میری ماں مجھے بلا رہی ہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ وہ نماز ہی میں متوجہ رہے۔ ان کی والدہ نے انہیں بد دعا دیتے ہوئے کہا، اے اللہ، اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ بدکار عورتوں کے منہ نہ دیکھ لے۔ چنانچہ بنی اسرائیل جریج اور ان کی عبادت کا چرچا کرنے لگے۔ ان میں ایک بدکار اور بدکارہ عورت بھی تھی جن کے حسن و جمال کی مثال دی جاتی تھی۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں اسے زمائش میں ڈال دوں۔ چنانچہ وہ عورت 16 سنگار کر کے اس کے سامنے آئی، لیکن انہوں نے اس کی طرف التفات نہیں کیا تھا۔ تو وہ ایک چرواہے کے پاس آئی جس کا ان کے گٹیا میں آنا جانا تھا۔ اس عورت نے اپنے اوپر اس چرواہے کو قدرت دی اور اس نے اس سے بدکاری کی جس سے اسے حمل ٹھہر گیا۔ جب اس نے بچہ جنا تو دعویٰ کر دیا کہ یہ جریج کا ہے۔ لوگ یہ سن کر جریج کے پاس آئے، انہیں کٹیا سے نیچے اتارا اور ان کے کٹیا کو گرا دیا اور انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ انہوں نے پوچھا، بات کیا ہے؟ تم کیوں میرے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تو نے اس فحشہ کے ساتھ بدکاری کی ہے اور اس نے تیرا لڑکا بھی جنا ہے۔ انہوں نے پوچھا، یہ بچہ کہاں ہے؟ چنانچہ وہ بچہ اٹھا کر لائے۔ انہوں نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھ لوں۔ انہوں نے کہا، نماز پڑھی تو نماز سے فارغ ہو کر بچے کے پاس ہے اور اس کے پیٹ میں چوکا لگایا اور اسے پوچھا کہ اے لڑکے، تیرا باپ کون ہے؟ اس نے جواب دیا، فلاں چرواہا۔ چنانچہ سب لوگ جریج کی طرف متوجہ ہوئے، انہیں عقیدت سے بوسہ دیتے ہوئے اور چھوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم تیری کٹیا سونے کی بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں، اسے اسی طرح مٹی کی بنا دو جیسے پہلے تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اب تیسرے بچے کا ذکر جس نے گہوارے میں گفتگو کی۔ ایک دفعہ ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا کہ ایک شخص گزرا جو تیز رفتار گھوڑے پر سوار اور عمدہ پوشاک پہنے ہوئے تھا۔ بچے کی ماں نے کہا، یا اللہ، میرے بچے کو بھی اس جیسا بنانا۔ بچے نے اپنا منہ ماں کی پستان سے ہٹا لیا اور اس شخص کی طرف متوجہ ہوا اور اسے دیکھا اور کہا، اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر دوبارہ پستان کی طرف متوجہ ہوا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں، گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے دودھ پینے کی کیفیت اپنی گشت شہادت منہ میں ڈال کر اسے چوس کر بیان فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ایک لونڈی کے پاس سے گزرے جسے کچھ لوگ مار رہے تھے اور کہتے تھے کہ تو نے بدکاری اور چوری کی ہے، اور وہ کہتی تھی کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے میرا اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ بچے کی ماں نے پھر دعا کی، اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ کرنا۔ یہ سن کر بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اس لونڈی کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ مجھے اس جیسا ہی کرنا۔ چنانچہ اس وقت دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے سے سوال جواب کرنے لگے۔ ماں نے کہا، ایک خوش اتوار آدمی گزرا اور میں نے دعا کی، اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنانا۔ تو نے اس کے برعکس کہا، یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ اور لوگ اس لونڈی کے پاس سے گزرے جسے کچھ لوگ مار رہے تھے اور اسے کہہ رہے تھے کہ تو نے بدکاری اور چوری کی ہے۔ تو میں نے دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ کرنا، تو نے کہا کہ اے اللہ مجھے اس جیسا ہی کرنا۔ آخر یہ بات کیا ہے؟ بچے نے کہا، وہ حسین و جمیل گزرنے والا شخص بڑا سرکش تھا، لہٰذا میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ اور یہ لونڈی جسے لوگ کہہ رہے تھے کہ تو نے بدکاری کی حالانکہ اس نے بدکاری نہیں کی تھی، اور کہتے تھے کہ تو نے چوری کی ہے حالانکہ اس نے چوری نہیں کی تھی، تو میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس جیسا پارسا بنانا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائد نمبر 1، اس حدیث میں صرف 3 بچوں کے گوارے میں گفتگو کرنے کا ذکر ہے۔ اس سے مراد بنی اسرائیل کے 3 بچے ہیں، کیونکہ صحیح مسلم کے حدیث سے ان کے علاوہ بھی صحاب الاخدود کے قصے میں بچے کا بولنا ثابت ہے۔ نمبر 2، نفلی نماز کے مقابلے میں ماں باپ کی پکار کو اہمیت دی جائے۔ نمبر 3، نیک لوگوں کے لیے کراہت متحقق ثابت ہے۔ نمبر 4، مومن پر بعض دفعہ بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، ایسے موقعوں پر صبر و استقامت ضروری ہے، بالآخر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد فرماتا ہے۔ نمبر 5، متکبرین اور ان کی مشابہت سے بچا جائے، چاہے ان کا ظاہر کتنا بھی حسین و جمیل ہو، اور نیک لوگوں کے اعتبار اختیار کیے جائیں کہ کامیابی اسی میں ہے بے شک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔